وبه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان کلمتان کلامانی کے معنی میں، کیونکہ وہ ایک کلمہ تو ہے نہیں، پورا جملہ ہے، تو کلام، دو کلام، اس کی مثال یہ دی جاتی ہے جیسے کہتے ہیں ہم کلمہ شہادت، تو کلمہ نہیں ہوتا، کلام شہادت ہے، تو یہ بھی جو ہے کلمتان کلامان، دو جملے، محبوب ہونا وہ بنسبت مفعول کے ہے، یعنی پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے، یہ کلمہ نہیں، یہ کلمے کا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کا محبوب ہوتا ہے۔ اور رحمان کہا گیا، الاللہ بھی کہا جا سکتا تھا، تو کہتے اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں ناموں کو چھوڑ کر صرف رحمان یہاں کیوں لیا گیا؟ تو اس واسطے کہ اس میں جو معنی رحمت کے ہیں اور رحمان کے معنی ہیں کہ جو کثیر اجر عطا فرمائے قلیل عمل کے اوپر، اس کو رحمان کہتے ہیں، جو قلیل عمل پر کثیر اجر عطا فرمائے۔ تو یہاں چونکہ وہی مناسبت ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم تو چھوٹا عمل ہے، لیکن بہت زیادہ ثقیلتان فی المیزان، تو بہت زیادہ اجر، تو وہ شان یہاں ظاہر ہو رہی نا، تو اس لیے یہاں پر حبیبتان الی الرحمن کہا۔ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله۔ اب علی اللسان جو ہے یہ زبان پر تو بہت ہلکی ہے، کیونکہ بولنے میں کیا مشکل ہے، بچہ بول لیتا ہے، ہم غیر مسلم کو 2 مرتبہ بولو وہ بھی بولنا شروع کر دے گا، بول دے سکتا ہے، بہت ہلکے پھلکے الفاظ ہیں، لیکن میزان میں ثقیل ہے، بھاری ہے، اور یہ ترجمۃ الباب یہیں پر ہے، ثقیلتان فی المیزان، کہ میزان میں بھاری ہے، معلوم ہوا کہ اعمال اقوال تولے جائیں گے، تو اس کو ثابت کر رہے ہیں اور بدعتیوں کا رد کر رہے ہیں، معتزلہ وغیرہ کا رد کر رہے ہیں، اہل سنت کا عقیدہ ثابت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ برات اختتام میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ چونکہ خود حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ جس مجلس کا اختتام اللہ کی تسبیح و تحمید سے ہو، اس مجلس کی ذلات و لغزشات کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، تو جب وہ کیسا اچھا اختتام کیا کہ کتاب پوری مکمل کر دی، ایسی حدیث میں جس سے عقیدہ بھی ثابت ہو گیا، توحید کی بحث بھی پوری ہو گئی، اور مسائل بھی مکمل ہو گئے ایمانیات کے، اور پھر مجلس برخاست کرنے کی دعا بھی ہو گئی خود بخود، تو اس طرح اس کا انہوں نے اختتام کیا۔ اور دوسری یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ کسی بھی کام کا آغاز اسم اللہ سے کرتے ہیں اور اس کا اختتام اللہ کی حمد پر۔ تو اب یہ اختتام ہو رہا ہے ایک عمل کا، تو اللہ کی حمد، تعریف آ گئی، سبحان اللہ و بحمدہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، فسبح بحمد ربک واستغفر۔ جب کار نبوت مکمل ہو گیا تو حکم ملا فسبح بحمد ربک واستغفر، اور جب علم نبوت مکمل ہو گیا تو آپ بھی کہیے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تاکہ اختتام کار پر حمد کی سنت پوری ہو جائے۔ اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ ایک نقطہ اس میں یہ بھی ہے کہ یعنی تحمید، جو کام کے اختتام پر تحمید ہوتی ہے، اس میں ایک نقطہ بتایا ہے، اور نقطہ یہ بتایا کہ جتنے انبیاء آئے ان کے مختلف نام ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا نام احمد اور محمد ہے، جو اس بات کو بتا رہا ہے کہ کار نبوت ختم ہو گیا، کیونکہ حمد تو ختم کار، کام کے ختم پر حمد ہوتی ہے، لہذا ان کا نام ہی بتا رہا ہے کہ کار نبوت ختم ہو گیا، اب نبی کی ضرورت نہیں، البتہ ان کی نبوت کا فیض قیامت تک رہے گا، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ رہے گا۔ لوگ کہتے ہیں، قادیانی کہتے ہیں کہ نبوت کیسے ختم ہو سکتی، نبوت جب ایک انسانیت کی ضرورت ہے تو وہ جاری رہنی چاہیے۔ تو وہ احمقوں کو یہ بتانا ہے کہ نبوت نہیں ختم ہو گئی،
انبیاء کا سلسلہ ختم ہوا ہے. نبوت تو آخر الانبیاء خاتم الانبیاء کی الی یوم القیامہ. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. تو یا ایھا الناس آخری انسان جو قیامت تک پیدا ہوگا سبھی کو حضور نے مخاطب کر دیا. لہذا فیضان نبوت ختم نہیں ہوا، جو ضرورت تھی وہ ختم نہیں ہوئی. ہاں جو سلسلہ انبیاء کا تھا وہ ختم ہوا ہے. تو یہ دھوکہ دیتے ہیں جتنے بھی غلط لوگ ہوتے ہیں وہ صرف دھوکے سے کام چلاتے ہیں. اسی لیے ان لوگوں کا نام دجالون کذابون ہے، کیونکہ ان کا کام دھوکہ ہے. اس دھوکہ نہ دیں تو کوئی فرقہ وجود میں نہیں آئے، صرف حق رہ جائے گا. اگر دھوکہ نہ ہو تو صرف حق رہ جائے گا. جتنے فرقے ہیں وہ دجل اور کذب کی وجہ سے ایک متوازی شکل میں سامنے آئے. وہ دجل اور کذب ہے، صداقت اس میں کچھ بھی نہیں اور حقانیت بھی کچھ نہیں. اس لیے اس کی بہت اہمیت اور ضرورت ہے کہ آدمی صرف کتابیں پڑھ لینے کو کافی نہ سمجھے. ایک بات تو آپ لوگوں نے بار بار سنی ہوگی علماء سے اور پڑھی ہوگی کتابوں میں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ سند فراغت جو ہے وہ عالم ہونے کی سند نہیں ہے. عالم ہونے کی سند نہیں ہے، بلکہ وہ اس بات کی سند ہے کہ یہ شخص اتنے علوم پڑھ لیا ہے کہ اب کتاب و سنت کو سمجھنے کے قابل ہو گیا ہے. تو گویا کہ طلب علم تو اب شروع ہے، یہاں ختم نہیں ہے، شروع ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، وہ تو بار بار ہر جگہ یہی بات کہتے رہتے تھے اور رابطہ مدارس کی ہر پروگرام میں کہتے رہتے تھے کہ لفظ فراغت اور لفظ فضیلت میں علماء کو دھوکہ دیا، علماء کا ستیہ ناش کر دیا ہے، ان کی مٹی پلید کر دی ہے. دو لفظوں میں، ایک فراغت اور فضیلت. سند فراغت، سند فضیلت، فارغ ہو گئے، فاضل ہو گئے. یہ جو تصور دماغ میں آیا کہ انہوں نے تباہ کر دیا. اب سمجھے کہ پڑھنا ختم. اب آپ لوگ بھی یہی سمجھے ہوئے ہو کہ پڑھنا ختم، حالانکہ پڑھنا شروع یہاں سے. یہاں ختم نہیں ہوا. یہاں ہم صرف یہ سند دے رہے ہیں آپ کو کہ ماشاءاللہ اتنے دن مدرسے میں پڑھ کے ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ قرآن حدیث کو سمجھ سکتے ہیں، قرآن حدیث کو سمجھا سکتے ہیں، قرآن حدیث کی علم حاصل کر سکتے ہیں. اس کی سند ہے. یہ سند اس دھوکے کی وجہ سے آج کتاب بند، بس بند ہمیشہ کے بعد. پھر کھلنے کی کتاب تو بعض لوگوں کی تو شاید موت تک بھی دوبارہ کھلی نہیں. بخاری بند ہوئی تو بند ہو گئی، پھر کھلی ہی نہیں. اگر ایسا رہا تو کبھی عالم نہیں بن سکو گے. عالم بننے کے لیے مسلسل مطالعہ عالم بننے کے واسطے. جو شخص مسلسل مطالعہ کرے گا، شروحات کو دیکھے گا اور ایک ایک حدیث کو. اب آپ کے پاس فرصت ہے، درجے میں فرصت نہیں تھی، اس واسطے کہ ہم خود منع کر رہے تھے. شروع سال میں ہم نے آپ سے کہا کہ آپ لوگ بڑی بڑی شروحات وغیرہ مت رکھو، اس سے آپ کا ٹائم اس میں چلا جائے گا. کیوں؟ اس واسطے کہ ہم کو اگر کہیں شرح دیکھنا ہے تو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ آج کا سبق پڑھانا مشکل ہے. اتنا تو طالب علم کہاں 6-8 کتابوں کی اگر شروحات دیکھتا بیٹھے گا تو کچھ بھی نہیں. تو ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ پڑھنے کے زمانے میں تو صرف اساتذہ کیا کہہ رہے ہیں غور سے سمجھو، اسی کی تکرار کر لو، اسی سے کام چلا لو، بہت سے بہت حاشیے سے مدد حاصل کرو بس. اب وقت آیا ہے کہ آپ شروحات دیکھیں، آپ فتح الباری پڑھیں، آپ بدر الدین عینی کو پڑھیں اور آپ دوسرے شارحین حدیث ہیں بخاری کے، ان سب کو پڑھیے. اب آپ فیض الباری لے کے بیٹھیے اور سمجھیے، آپ کو خود سمجھ میں آئے گا کہ سمجھنا کس کو کہتے ہیں. اب آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اب آپ اور کتابیں لیجیے، آپ ابو داؤد کی شرح دیکھیے، آپ ترمذی کی شرح دیکھیے، اب دیکھیے. لیکن اب مشکل ہے کہ مانا جائے کہ آپ دیکھیں گے، اس واسطے کہ اب تو شادی کرنا اور نوکری کرنا اور خطابت کرنا اور امامت کرنا اور مدرسے میں پڑھانا اور روزی روٹی نکالنا، اب یہ سب جھمیلے ہیں. اب شاید بہت کم امید کی جا سکتی ہے کہ اب پڑھیں گے آپ. اس لیے یہی نصیحت ہے آپ لوگوں کو کہ بھائی یہاں سے پڑھنا شروع کرو.
ضرور پڑھ سکتے ہو. وہ جھمیلے ہیں زندگی کے، وہ اللہ نے لگائے ہیں، وہ زندگی کی آزمائشیں ختم ہونے والی بھی ہیں، وہ لگی ہوئی ہیں، اس کو بھی لگاؤ. اور مجرد بھی مت رہو بلا ضرورت. ضرورت ہے تو رہو، لیکن بلا ضرورت مجرد مت رہو، مزوج ہی رہو. پھر اس کے بعد صاحب اولاد بھی بنو، پھر ابو اور بابا اور ابا جان سب سننے کے متمدی رہو. اور پھر وہ لوگ جتنا ڈسٹرب کریں گے اس ڈسٹرب کے لیے بھی تیار رہو. کوئی کام کرنا مشکل ہے. میں بتا رہا تھا کہ مولانا نصیر صاحب کو کہ کچھ کام کر رہا تھا تو بچے سب ساتھ میں ہیں، اترے نواسے سے. اب کام قلم اٹھاؤ، کچھ لکھتے لکھتے ایک گھس کے آتا فوراً، اس کو کچھ بولنا شروع کر دیتا، بے سوچے سمجھے بغیر شروع گفتگو. اب چاہے ہم سر اٹھاؤ، دیکھو نہ دیکھو، برابر اپنی بات مکمل کر کے جواب طلب. اور جواب نہیں دیے تو پھر دوبارہ بولیے جواب دیجیے، بولیے. ایک کھا رہا تھا چاکلیٹ، دوسرا آ گیا ہمارے پاس سیدھا گھس کے کمرے میں. اب آ کے ان کو چاکلیٹ دیے کون؟ ارے بولیے، ارے جاؤ یہاں سے، دماغ خراب مت کر، کام کرنے دو. نہیں، کون دیے ان کو؟ اب وہ ثابت کرو بیٹھے. تو یہ سب سے بھی گزرنا ہے. لیکن ہمارے اکابر جنہوں نے بہت کام کیا، جسے سوچ کے ہم عش کرتے ہیں، جسے سوچ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے، وہ بھی صاحب اولاد تھے، گھر گرستی تھی، مسئلے مسائل تھے، اس کے ساتھ یہ کام کیا. کتنا کام حضرت حجت الاسلام نے کیا، کتنا کام حضرت گنگوہی نے کیا، کتنا کام حضرت تھانوی نے کیا، کتنا کام حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا کام کیا ہے. کیا وہ بیوی بچے والے نہیں تھے؟ کیا وہ سب بیوی بچے والے ہیں؟ ان کی اولاد آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں. وہ سب جمیلے والے تھے. جمیلے سے مت گھبرائیے، نبی کی بھی آل اولاد ہے. لیکن اس کے باوجود کام کیا. تو آپ یہ مت سمجھو کہ اگلی زندگی پڑھنے کا موقع نہیں دے گی. اسی کو نہیں دے گی جس کو نہیں پڑھنا ہے. جس کو پڑھنا ہے وہ خوب پڑھے گا، خوب پڑھ سکتا ہے، خوب ٹائم ہے اس کے پاس. ٹائم کی مثال ربر کی ہے، آپ کھینچو تو اتنا بڑا ہو جائے گا، کتنی ہوا بھر کے اتنا بڑا بن جاتا ہے، اور اگر نہیں تو اتنا انچ بھر کا. تو وہی فگا جو ہے وہ ہے ٹائم. ایسا ہے 24 گھنٹے ایسے ہیں، آپ اس میں ہوا بھرو تو اتنا بڑا ہو جائے گا 2 فٹ کا، اور اگر نہ بھرو تو جتنی بھرو اتنی ہو جائے گا. چھوڑ دو تو 1 انچ کا ہو جائے گا. تو 24 گھنٹے کسی کے حق میں 1 انچ کے ہیں، کسی کے حق میں پورے 2 فٹ کے ہیں. آپ بنا لیجئے اپنے دن کو بابرکت. اس کا طریقہ یہ ہے، ٹائم مقرر کرو. یہ میرے مطالعے کا وقت ہے 2 گھنٹے 24 گھنٹے میں. اس میں کچھ بھی ہو جائے اسے چھوڑنا نہیں ہے، وہی کام کرنا ہے. باقی سب کو ادھر ادھر کرو، ایڈجسٹ، اس کو نہیں چھوڑو. حضرت تھانوی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اتنا کام آپ کیسے کرتے ہیں؟ کہ کوئی کرامت ہے نہ کوئی خصوصیت ہے، میں نے اپنا ٹائم ٹیبل بنایا، نظام العمل. میں اپنے نظام العمل کو پورا کرتا. حضرت شیخ الہند آ گئے، بہت محبوب استاد تھے اور بہت بزرگ تھے، بڑے تھے. کسی نے کہا بیان القرآن لکھ رہے تھے، اتر کے آئے، مہمان خانے میں گئے، حضرت کے پاس ادب سے بیٹھے. وہ حضرت کو چارپائی پہ لٹایا اور اس کے بعد کہا حضرت یہ میرا بیان القرآن لکھنے کا وقت ہے. حضرت فرمایا تم جاؤ اپنا کام کرو، میری وجہ سے کام خراب نہ کرو. میں لیٹتا ہوں، آرام کرنے آیا ہوں، آرام کرتا ہوں. چلے گئے، اپنا کام کر کے 1 گھنٹہ لکھتے تھے. 1 گھنٹہ ہوا تو پھر آ کے کھانا پینا دیکھنا دکھانا سب کیا. تو جو آدمی اتنا اپنا اہتمام کر لے گا اوقات کا، تو اس آدمی کے 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہو جائیں گے. نہیں کرے گا تو 24 گھنٹے 6 گھنٹے ہو جائیں گے. وہی سے گزر جائیں گے، سوچنے میں، کچھ باتیں کرنے میں، کچھ ادھر ادھر میں. اور اب تو سب سے زیادہ ٹائم ویسٹ ہوتا ہے موبائل، اس میں چلا جائے گا. یہ سب چھوڑو، آپ کتابیں دیکھنے کا مزاج بناؤ، پڑھنے کا، مطالعہ کرنے کا مزاج بناؤ. کوئی حدیث بھی آپ اس کی شرح جانتے بھی ہوں گے، یاد بھی ہوگی، تب بھی استاد پڑھائے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ اس کا یہ مفہوم بتایا گیا تھا، تب بھی آپ اس کو بیان کرنے سے پہلے 1 2 3 شروحات میں دیکھ لو کہ شارح نے، متقدمین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. دیکھ لو، اس کو کہتے علم بڑھانا، اس سے علم بڑھے گا.
آپ دیکھنے جائیں گے ایک چیز آپ کو ملیں گی 2-4 اور چیزیں، یعنی کبھی بھی ابھی ہم کچھ لکھنے پڑھنے کا کام کر رہے تھے، اس کے لیے کچھ متقدمین کی کتابوں کا مطالعہ کرنا ضروری تھا، کرنے سے اب اس عمر میں جا کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صاحب یہ چیزیں معلوم ہو جاتی، کبھی جوانی میں تو اب تک کتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے اس سے، اب تک کتنا بعض باتیں اب تک سمجھی نہیں تھی، اب سمجھ میں آئی، تصوف کی، طریقت کی، سلوک کی بعض باتیں ابھی تک نہیں سمجھ میں آئی تھی، اس کا ظاہر مفہوم جو بھی ہے اسی کو سمجھتے تھے کہ یہی مفہوم ہوگا، لیکن جب اس کی پوری تفصیل پڑھتے ہیں، پوری تفصیل پڑھنے کے بعد اچھا یہ ہے اس کی حقیقت، تو اب حقیقت معلوم بھی نہیں تھی تو حاصل کہاں سے ہوگی؟ حاصل تو جب ہوگی جب کہ علم ہوگا، علم ہی نہیں تو بھائی پڑھو گے نہیں تو کچھ بھی نہیں پڑھو، کچھ بھی نہیں پڑھو۔ بے شک آپ دیکھ لیں خود بات ہمارے زمانے کے محقق خطیبوں کے، وہ عوام الناس کو بیان کرنے کے واسطے، کیونکہ انہوں نے اپنے تجربے سے عوام سے کیا بات کی ہے آپ کو بھی معلوم ہے، بس اتنا۔ لیکن علم کے لیے تو مراجع سے رجوع کرنا، متقدمین کی شروحات دیکھنا، ایک ایک حدیث کی شرح میں جو نکتہ آفرینی وہ کرتے ہیں اس سے علوم نبوت کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے آخر ایک لفظ میں کیا کیا کہہ دیا ہے، کیا کیا بیان کر دیا ہے۔ اگر آپ نہیں دیکھو گے ہماری عقلوں کی رسائی نہیں ہے ان نقطوں کی طرف جہاں متقدمین کی پاکیزہ نفوس اور ان کی طاہر اور مطہر عقلیں، نہایت پاکیزہ عقلیں، ان عقلوں کو جو برکت علم کی حاصل ہوئی تھی وہ علم کی برکت ہم کو حاصل نہیں ہوتی، تو ہم ان سے لے لینا، ہم اپنے اتنے متقی تو بن نہیں پا رہے ہم، اور ہم اس درجے کے ہم دل دماغ کو روشن نہیں کر پا رہے ہیں، تو جن کے روشن تھے ان سے لے لو۔ اور یہ یاد رکھو ہر گمراہی سلف کو چھوڑنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے، جو سلف کا پابند ہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا، وہ اس پہ قائم رہے گا۔ اس لیے علماء کو بھی چاہیے کہ وہ سلف کے پابند رہیں، اور کہیں بھی جو ہے ایک بات خلف کہہ رہے ہوں اور ایک سلف، تو سلف والی بات کو لے لیں بس۔ کیوں؟ ٹکراؤ ہے، ہم تحقیق تو نہیں کر سکتے، مگر وہ لوگ خیر القرون میں ہیں، لہذا ان کی گمراہی خطرہ کم ہے، اس لیے ان کو آپ ترجیح دیجیے، ان کی بات مان لیجیے۔ بعد والوں کی باتیں لے لے کر ہم دین کی شکل ہی بدل دیں، پہلے والوں کی بات کرو، وہیں جاؤ، پیچھے پیچھے پیچھے، جتنا پیچھے جاؤ گے دین اتنا مضبوط ملے گا، اتنا مستحکم دین ملے گا۔ جو صحابہ نے سمجھا، جو تابعین نے سمجھا، جو ائمہ مجتہدین نے سمجھا، وہ سمجھا، وہ روشن عقلیں ہیں، ہماری عقلیں روشن ہیں، اس لیے قلب روشن اور عقل رسا اس کی ضرورت ہے، یہ ہمارے کو اتنی حاصل نہیں۔ ہاں ان لوگوں کے علم لیتے 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 ہماری عقل بھی روشن ہو جائے گی اور ہمارا دل بھی طاہر مطہر ہو جائے گا اگر ہم ان سے لیں گے۔ بعد والوں کی آرا تو اس قدر کمزور ہے کہ ان آرا میں وہ طاقت، وہ قوت نہیں ہے جو متقدمین کی آرا میں، ان کی تشریحات میں، ان کی توضیحات میں ہے۔ اس لیے مطالعہ کا اہتمام کریے، اوقات کو خراب مت کریے، اعمال صالحہ کا اہتمام کیجیے۔ اور اس وقت نوجوان علماء فضلاء جس طرح سوشل میڈیا کی گندگی میں بہہ گئے ہیں اور اس قار میں دھنستے ہی چلے جا رہے ہیں، خدا کے واسطے اگر اس دین کی کچھ خدمت کرنا ہے، اللہ کے نبی کی امت پر رحم کرنا ہے، تو اپنے کو ان لغویات سے دور کرو، اس کو اپنے آپ سے علیحدہ رکھو۔ یہ ابھی آپ نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں حضور علیہ السلام نے ایک حضرت ام العلا پر تنقید کی، کیسے کہہ دیا تم نے۔ اس کو امام غزالی نے آفات اللسان میں نقل کیا ہے، اس کو اور حضرت کعب کی والدہ کے قول کو، دونوں کو آفات اللسان میں نقل کر کے یہ کہا ہے کہ زبان کی آفتوں میں سب سے پہلی آفت قول کا اپنی مقدار سے بڑھا دینا ہے۔ کیا ضرورت تھی ام العلا کو یہ کہنے کی؟ نبی نے اس لیے تو نکیر فرمائی اس کے اوپر۔ اس لیے جن باتوں کا تعلق علم سے نہیں، عمل سے نہیں، جن باتوں کا تعلق عقیدے سے نہیں، آپ بولتے کیوں؟
تو یہ جتنی بحثیں لے کے بیٹھے ہو اور علماء کے تضادات، ان کے نظریات کے اختلافات سے انجوائے کر رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، تو انہوں ایسے بولے یہ، انہوں ایسا بولے، فلاں یہ بولا، انہوں اس کا ایسا رد کر دیا، انہیں اس کو ایسا جھاڑ دیا، انہیں اس کو ایسا گرا دیا. تو آپ گناہوں سے مزہ حاصل کر رہے ہیں. کوئی دین جاننا نہیں ہے، کوئی دین کی خدمت ہے نا، دین کا فائدہ ہے، صرف گناہوں سے فائدہ حاصل. ہمزہ اور لمزہ بن کر کے اپنی عاقبت برباد، دل کو ویران اور اپنے عقل اور اپنے قلب کی روشنی کو ختم کر رہے، بجھا رہے. تو یہ سب چھوڑو، امت کے پیچھے مر مٹو، امت کو سکھاؤ، کچھ نہیں، قاعدہ پڑھاؤ، دین پڑھاؤ. قاعدہ پڑھانے کو شان کے خلاف مت سمجھو. اب اس زمانے میں امت کی حفاظت مکاتب کے ذریعے سے مقدر ہو چکی ہے. اہل اللہ کو یہی نظر آ رہا ہے. مکاتب کو قائم کرو، بچوں کو ابتدائی تعلیم دے دو. اور اب جو نیشنل ایجوکیشنل پالیسی آئی ہے، اگر یہ نافذ ہو گئی تو امت جو ہے وہ سب کے سب دہریہ بدلنے کی طرف جائے گی. اللہ بچائے، اگر آپ اپنا فریضہ نہیں ادا کریں. تو اب آپ یہ مت ہو بہت بڑا خطیب، جامع مسجد کا امام، ناظم اعلیٰ اور فلاں نہیں. آپ مکتب پڑھاؤ بچوں کو. یہ آپ کی عزت ہے، یا آپ کی وفاداری ہے، یا آپ اپنے نبی کے ساتھ ہمدردی ہے، ان کے دین کے ساتھ ہمدردی. اس کو چھوٹا کام مت سمجھو. عراق میں، اردن میں، مصر میں بڑے بڑے محدثین، مصنفین، وہ وقت آیا کہ بچوں کو مسجد میں لے کر قرآن پڑھانے بیٹھے، اس واسطے کہ اب اس کے علاوہ کوئی رستہ ان کے پاس نہیں تھا. تو وہ وقت ہندوستان میں آنے جا رہا ہے. آپ کو چاہیے کہ اپنی خدمات سے اپنی امت کو بچائیے، اپنی خدمات سے ہمارے نبی کی امت کو بچائیے. ان کے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کم سے کم موحد بنا دو، کم سے کم نبی کا جاننے والا، عاشق رسول، قرآن کی عظمت، 3 چیزیں ان کے اندر آ جائیں. اللہ کی کتاب، اللہ کا رسول اور اللہ ان کو معلوم ہو جائے. اتنا تو کر دو، ورنہ پھر یہ دہریے بن جائیں گے، یہ سب مرتد ہو جائیں گے، یہ اسلام سے نکل جائیں گے. اس لیے اس کے اوپر محنت کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے. اور جس علاقے میں بھی جاؤ، اپنے علاقے کے اکابر علماء، سینئر علماء کی عزت کرو، احترام کرو، ان کو اپنا بڑا بناؤ، ان کی دعائیں لو، مقابلے پہ مت جاؤ. ابھی نوجوان علماء بڑوں کے مقابلے پہ ہیں، مقابلے پہ مت جاؤ. ان کے چھوٹے بنو اور اپنا کام کرو، کرتے رہو، ان سے دعائیں لیتے رہو، اپنا کام کرتے رہو. اگر وہ خارج مانے ہوتے ہیں تو انہیں معذور سمجھو، اور اپنے سامنے جو حالات ہیں ان حالات کے حساب سے محنت کرو. لیکن ان کی عزت، تکریم اور ان کی دعا لینے کا کام مت چھوڑو، وہ کرتے رہو برابر. اگر یہ نہیں کرو گے تو ڈبل کام کرنا پڑے گا، مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، کام بھی کرنا پڑے گا، جو نہیں ہو سکے گا آپ سے. اس لیے مقابلے والا راستہ چھوڑ دو اور کام والا راستہ اختیار کرو کہ کام کرو. یہ تو اس طرح انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکت دیں گے کام میں. اور پڑھنا پڑھانا کوئی بہت بڑی چیز ہے جو حاصل ہو گئی، لیکن اس پہ اکتفا نہیں، قناعت نہیں ہے. یہ فراغت قناعت کے واسطے نہیں. اس لیے آپ اس کی جانب توجہ دیں، کوشش کریں. اور ہم اپنی سند آپ کو دے دیں گے. اس کے وہ اجازت ہے، اجازت کے لیے مشائخ فرماتے، مشائخ حدیث، کہ خود متبع سنت ہوں اور پھر سنت کی تبلیغ کریں. اس سے آدمی کو نفع ہوتا ہے، فائدہ ہوتا ہے. اور اسی لیے اجازت کی شرط ہے. اجازت کی شرط یہ ہے کہ روایت حدیث میں دیانت کو ملحوظ رکھنا اور تخمینے اور انداز پہ کبھی نسبت نبی کی طرف نہ کرنا، اور دوسری چیز خود اتباع کرنا. یہ 2 شرطوں کے ساتھ ہمارے بڑوں نے ہم کو اجازت دی، ہم آپ کو اجازت دی، ان 2 شرطوں کے ساتھ. اور ہماری جتنی سندیں ہیں وہ آپ کو نماز کے بعد مل جائیں گی، وہ لے لیں، اور ان سندوں سے بھی آپ کو روایت کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. اور حضرت مفتی صاحب کی سند سے بھی آپ لوگوں کو اجازت ہے. اور سب یہ سند بڑی چیز ہے. جس کا علم مستند نہیں ہے اس کے بھٹکنے کے خطرات بہت ہیں. یہ علم کا استناد بھی ایک نور کی کڑی ہے جو نبی سے چل کے آئی ہے. اگر آپ بیچ میں انقطاع ہے تو وہ برکت نہیں ہے جو برکت حدیث مرفوع کی ہے. یعنی سند متصل و نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں بہت برکت ہے. اسی لیے مطالعاتی بڑے بڑے اسکالرس کی باتوں میں کوئی وزن نہیں اور کوئی کھچاؤ اور کشش نہیں.
کیونکہ ان کا وہ حدیث وہ بھی بیان کر رہے ہیں لیکن وہ سند متصل سے نہیں بیان کر رہے، کہیں پڑھ کے کہیں سے نقل کر کے بیان کر رہے، اس میں وہ کشش نہیں ہے۔ جو کشش متصل سند سے عالم بیان کرتا ہے حدیث تو اس میں کھچاؤ ہے، کشش ہے، دل مانتا ہے، عمل کرنا قبول کرتا ہے اس کو۔ تو اس وجہ سے یہ بڑی نعمت ہے جو آپ کو حاصل ہو رہی ہے، اس کی قدر کریں، اور اس نسبت کی معمولی قیمت نہیں ہے۔ آج آپ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو آپ کے استاد سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک بلا انقطاع ایک سفر ہے مسلسل، اور وہاں سے نور چل کے یہاں تک آیا۔ یہ معمولی دولت نہیں ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ دنیا کچھ سمجھتی ہوگی کسی چیز کو دولت، لیکن یہ نسبت بہت بڑی دولت، یہ نسبت بہت بڑی دولت ہے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی حیدرآباد میں بیان کر رہے تھے سیرت پر، نظام سرکار کی صدارت میں نظام صاحب کی سواری آئی تو مجمع ان کے احترام میں کھڑا ہو گیا، تو حضرت نے لوگوں کو بہت ڈانٹا نظام صاحب کے آ کے بیٹھنے کے بعد، اور کہا کہ بھائی میں کس کے بات کر رہا ہوں، کس کا ذکر چل رہا تھا، اور کس کو چھوڑ کے کس کے لیے آپ لوگ کھڑے ہو گئے تھے، اور ڈسٹرب کیوں ہے اس جلسے کے اندر؟ میں نبی کی بات کر رہا ہوں۔ نبی وہ ہیں کہ نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلام۔ حضرت زید ابن حارثہ کے جوتے کا تسمہ نظام دکن کو مل جائے تو وہ اپنے تاج میں رکھ کر فخر کرے گی، ان کے سامنے کہا۔ نظام صاحب نے مانڈی پیٹ پیٹ کے کہا سبحان اللہ مولانا، سبحان اللہ مولانا، برا نہیں مانا، لیکن اس کو حواریوں نے برگشتہ کیا اور اس کا دماغ خراب کیا جانے کے بعد۔ تو اس نے فرمان جاری کر دیا کہ صبح صادق سے پہلے علامہ دکن کی سرزمین کو چھوڑ دیں، ورنہ ان کو پھر ملک بدر کر دیا جائے۔ تو جانا پڑا، چلے گئے، لیکن بتا کی گئے بادشاہ کو کہ نبی کا مقام سے آپ کا مقام کچھ نہیں، زید ابن حارثہ کے جوتے کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے تاج کا مقام، یہ بتا کر کے گئے۔ یہ نسبتوں کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ آج مولوی کو نسبت کا احساس نہیں، اتنی بڑی نسبت اس کو حاصل ہے، اس نسبت کا کوئی احساس نہیں ہے۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ہڈیاں ڈال دی ہیں تو ان ہڈیوں پر ہم راج ٹپکا رہے ہیں، اور سب کچھ تو آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس ہے کیا ہے؟ تو اس چیز کو سوچنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شیطان جو ہے کتا بھونک رہا تھا بادشاہ کے دروازے پر، بادشاہ کے دروازے پر کتا بھونک رہا تھا، تو ایک شخص نے اپنے توشے میں سے کچھ روٹی ووٹی نکال کر کے اس کے سامنے ڈال دی، اور وہ خاموش ہو گیا، اپنے کھانے میں لگ گیا، اور یہ اندر چلے گئے دربار میں، اور بادشاہ کی زیارت ہوئی اور بادشاہ کے انعام سے سرفراز کیے گئے۔ تو یہ مثال دے کر فرماتے ہیں کہ وہ جو انہوں نے اپنا نقصان کیا ہے کہ اپنی روٹیاں کھلا دی کتے کو، وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے یا بادشاہ کے دربار میں حاضری اور اس کی عنایات زیادہ اہمیت رکھتی ہے؟ تو یہ نقصان دنیا کا کر کے اگر آپ اللہ کے مقرب اور نبی کے مقرب بن رہے ہیں تو کس چیز کو کیا دے رہے ہیں آپ اور کیا لیں گے؟ آپ جو ہے اس کو دینار و درہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ دینار و درہم دیا، دینار و درہم کیا دیا آپ نے؟ جو دیا وہ نہایت حقیر چیز ہے، اور جو ملا اس کے بدلے میں وہ نہایت وقیر چیز ہے۔ جب تک عالم اپنے منصب کو نہیں سمجھتا، غرور تو نہیں کرنا چاہیے لیکن احساس منصب ہونا چاہیے۔ جب تک آپ اپنے منصب کو، مرتبے کو نہیں سمجھو گے، مخلوق آپ کے مرتبے کو نہیں پہچانے۔ آپ ہی نہیں جانتے اپنا مرتبہ تو مخلوق آپ کے مرتبے کو کیا جانے۔ اس لیے اپنے مرتبے کو پہچانو، ہم کس مقام پر اللہ نے ہم کو رکھا۔ وارث نبی بننا معمولی بات ہے، نبی کی نسبت معمولی بات ہے، نبی کی طرف سے نبی کی بات نقل کرنے کے حق اور اس کی اجازت معمولی بات ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی دولتیں ہیں کہ اگر دنیا کی حطام دنیا اور اس کی رنگریلیاں ہمیں نہیں ملتی تو کیا گیا ہمارا؟ یہ احساس آدمی کو ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے، قبول فرمائے، برکت دے، کام کرنے کی توفیق دے، اس امانت کی حفاظت اور دیانت کی توفیق اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور جو ہو سکے خدمت کرو، جس طرح بن پڑے اپنے نبی کی امت کی خدمت کرو، اپنے نبی کی امت کی خدمت کرو۔ کسی عہدے کی ضرورت نہیں، کسی منصب خطاب کی ضرورت نہیں ہے،
آپ کو اگر مسجد میں جھاڑو دینی پڑے تو وہ بھی آپ کی عزت ہے، اور اگر آپ کو گھر گھر گشت کر کے بچوں کو لا کے بٹھا کے پڑھانا پڑے تو وہ بھی آپ کے لیے بہت بڑا منصب ہے، بہت بڑی خدمت ہے۔ یہ کسی مرتبے کے ذریعے سے ہی کرنے کے انتظار میں مت رہو کہ کوئی مدرسہ ملے اور کوئی خطابت ملے اور کوئی امامت ملے، اس کی کوئی انتظار مت کرو، کام کرنا ہے، بس کام کرو، اللہ عزت دیں گے۔ تو اللہ کی حدیث میں ہے کہ اگر اللہ قبولیت اور عزت دیتا ہے تو وہ نقد عطیہ ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ دے تب، اور آپ پائیں گے تو وہ نہایت رذیل اور ذلیل اور کمینی چیز ہے اگر آپ مرتبوں کے متمنی ہیں اور اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اور اگر اللہ دے دے تو نہایت قیمتی نعمت ہے، وہ دولت ہے، اللہ دے دے تو اس لیے اللہ سے اللہ دے دیں، اس کے منتظر بھی مت رہو، بس اللہ دے دیں گے، خود ہی دے دیں گے۔ جب اللہ دیکھیں گے میرا بندہ میرے لیے کام کر رہا، اللہ دے دیں گے، خود بخود دے دیں گے اللہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ وبحمدہ۔ اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام اللهم انا نسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں لغزشوں کو درگزر فرما۔ اللہ آپ کے دین کے علم اور آپ کے حبیب کی باتوں اور آپ کی کتاب کے سمجھنے سمجھانے میں جو ہم سے کوتاہی غلطی ہوئی اپنے کرم سے معاف فرما، لغزشوں کو درگزر فرما، جو کچھ حق کہا سنا گیا اس کو محفوظ فرما، جو غلط ہو گیا اسے اپنے کرم سے محو فرما۔ اے اللہ حق پہ جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، حق پر ثبات نصیب فرما، اہل السنت والجماعت کے عقیدوں پر ثبات نصیب فرما، استقامت نصیب فرما، اسی پر حیات اسی پر ممات نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہر خطرے سے، ہر گمراہی سے، ہر گمراہی کی دعوت سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما، ہمارے خاندان اور ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اہل السنت والجماعت کے سچے سانچے عقیدوں پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما، اسی کا داعی بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے قرآن کریم کو اور اپنے حبیب کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہر جگہ قدم ڈگمگانے سے، پھسلنے سے، فکر و نظر کی لغزشوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ فکر و نظر کی لغزشوں والوں کی طرف میلان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ثبات عطا فرما، اپنے بڑے، اپنے اسلاف، اپنے اکابر، اپنے اساتذہ کی راہ پر جمے رہنے اور تعلق قائم رکھنے اور استفادہ کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ بقیہ زندگی کو اپنے حبیب کے دین کی خدمت میں مخلصانہ طور پر لگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ دنیا کی نسبت سے کسی بھی محرومی کا احساس ہمارے دل میں کمزور فرما، اور آخرت کی محرومیوں کا احساس مضبوط فرما اور اس کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے روزی روٹی کی آزمائش اور کسی کی محتاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مخلوق کا محتاج بنائے بغیر اپنے خزانے غیب سے ہماری ضروریات زندگی کو پورا کر کے باعزت دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہر خطرے سے ہماری حفاظت فرما، ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جو مصیبت اس وقت انسانیت پر آئی ہوئی اپنے کرم سے اس مصیبت کا دفع فرما اور پوری انسانیت کو اس سے محفوظ فرما، اور اس کی وجہ سے جو بہت ساری مصیبتیں آئی ہوئی ہیں خصوصاً معاشی تنگی کی مصیبت کو اپنے کرم سے دور فرما۔ اے اللہ غیب سے اس کی تلافی کا سامان فرما۔ اے اللہ اس کی وجہ سے دینی اداروں، دین کی خدمت گاہوں، مسجدوں، مدرسوں، انجمنوں کا جو نقصان ہو رہا ہے اپنے کرم سے اللہ اس کی تلافی کا غیب سے سامان فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے مدارس کی باغ و بہار کو دوبارہ بحال فرما۔ اے اللہ دعوت کی باغ و بہار کو بحال فرما۔ اے اللہ دین کی محنتوں کو بحال فرما۔ اے اللہ ہماری نالائقیوں کی وجہ سے ہمیں دین سے اس کی خدمت سے معذور نہ فرما اور اس کے امکانات کو ختم نہ فرما۔
اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری اور ہر مومن کی جملہ حاجات و ضروریات کو پورا فرما، ہماری، ہمارے والدین کی، رشتہ داروں کی، دوست احباب کی، محلے والوں کی، تعلق والوں کی تمام مصیبتوں کو دور فرما، تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام فکر مندوں کی فکروں کو ختم فرما۔ اے اللہ، اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، اور امن و عافیت کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ، لاکھوں بڑے بڑے لوگ اس وقت فقر و فاقہ پر مجبور کر دیے گئے، آپ نے اپنے دین کی نسبت سے ہمیں محروم نہیں کیا۔ اے اللہ ہمیں اس کی شکر کی توفیق عطا فرما، اس کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس مجلس میں تمام اہل حاجات کی حاجات کو پورا فرما۔ اے اللہ جن جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، ان سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہماری خدمتوں کے بحال ہونے کی توفیق نصیب فرما، اسباب پیدا فرما، مدارس میں طلباء کے آنے اور حسب معمول پڑھنے پڑھانے کے اسباب پیدا فرما۔ اے مولا کریم کرم کا، رحم کا، عافیت کا، نصرت کا معاملہ فرما۔ اللہ حاضرین کے جملہ مقاصد کی تکمیل فرما۔ اے مولا کریم تمام اساتذہ کرام کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما، تمام حاجات و ضروریات کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ خود دام مدرسہ کی ہر طرح نصرت و مدد فرما۔ اے اللہ مدرسے کے کاموں کے چلنے کے لیے غیب سے نصرتیں فرما اور مددیں فرما۔ اے مولا کریم جو ہم نے مانگا ہے وہ عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مبارک تعلیمات کے برکت سے اور اس کے صدقے طفیل میں قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیڑھ بجے نماز